میں یہ این آر او لیگ کے اوپر تو زیادہ بات نہیں کروں گا. پاکستانی قوم نے این آر او لیگ کو سیاسی اور انتخابی میدان میں شکست فاش کر دیا، اور پوری قوم کو پتہ ہے کہ کہانی شروع ہوئی تھی کہ جب فیٹ اپ کی قانون سازی ہو رہی تھی تو اس وقت انہوں نے یہ قومی اسمبلی میں ایک ڈاکومنٹ دیا کہ این آر او دیا جائے، اور جب پرائم منسٹر صاحب نے اس سے انکار کیا، مسترد کیا، تو اس کے بعد پی ڈی ایم بنا، سڑکوں پہ نکل آئے، اداروں کو نشانہ بنایا، مختلف جگہوں پہ جا کے وہاں پہ کبھی اردو زبان، کبھی پنجابیوں کے حوالے سے، کبھی پاکستان کے حوالے سے، کبھی فوج کے حوالے سے مختلف قسم کی نازیبا گفتگو کی گئی. لیکن پاکستانی قوم نے، اگر حالیہ گلگت بلتستان کے الیکشن ہو، چاہے وہ لاہور کی جلسے کی ان کی ناکامی ہو، پشاور جلسے کی ناکامی ہو، قوم نے مسترد کر دیا کہ لٹیروں کو این آر او نہیں دیا جائے گا. پھر آپ ذرا ان کے بیانات کے اوپر بھی کیا بات کرنا کہ ہم استعفے دے دیں گے، اگر اسپیکر بلائے تو کہنا کہ یہ پڑے ہیں تمہاری استعفے، اسے قبول کرے، لیکن پھر اس سے بھی مکر گئے. بات کرتے ہیں جمہوریت کی، لیکن جتنی بھی قیادت ہے تمام پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کی اس وقت مروسی یا پرچی پہ، یا میں کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، اس قسم کی چیزوں کے اوپر وہ سیاست میں آئے ہیں اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں. ایک طرف فوج کے اوپر سیاست کا الزام، لیکن دوسری طرف فوج کو ہی سیاست میں لانے کا کام، یہ چیزیں ہو رہی ہے. لیکن ان تمام چیزوں میں جو اصل عوامی ایشوز ہے، جو اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں عام طبقے کو، کمزور طبقے کو اٹھانے کی جو جدوجہد ہے، اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی. ابھی اس نئے سال کا آغاز پرائم منسٹر عمران خان نے ایک بہت بڑے پروگرام کے اعلان سے کیا کہ پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. اس پروگرام کا اعلان کیا، لیکن سوائے چند ٹکرز کے ہمارے میڈیا کے اوپر، اس کے اوپر، کیونکہ آج کل سرکس چل رہا ہوتا ہے، اور میرا تو ذاتی خیال ہے کوئی اس سے اختلاف کرے یا کوئی حمایت کرے اس بات کی، لیکن جو سرکس ہے جن کو مسترد کر دیا ہے، وہ اب جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں، ان کو اگر انٹرٹینمنٹ چینلز پہ دکھائے جائے تو میڈیا کی بھی بہتر ریٹنگ آئے گی اور عوام کو تفریح کا سامان بھی ہوگا. پرائم منسٹر عمران خان نے حکومت میں آتے ساتھ ہی یہ جو ابھی نیا اعلان کیا ہے کہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، ہم فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں. عمران خان نے آتے ہی پاکستان کو مدینہ کی طرز پہ اسلامی فلاحی ریاست کی کمٹمنٹ کی. عمران خان نے عام طبقے کو، کمزور طبقے کو اٹھانے کی پاکستان میں پہلی دفعہ نہ صرف بات کی بلکہ عملی اقدامات کیے، اور یہی ویژن ہے پرائم منسٹر عمران خان کا. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ نئے پاکستان کی بات ہوتی ہے، اس سے پہلے میں آپ کو چند حقائق سامنے رکھتا ہوں کہ آج کا جو پرائم منسٹر ہے عمران خان، وہ تو نہ صرف وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہ رہا، اپنے ذاتی گھر میں رہ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر عمران خان کا اس وقت کوئی کیمپ آفس نہیں. عمران خان جب باہر پاکستان کی نمائندگی کے لیے جاتے ہیں تو جو دورہ یہ 14-15 لاکھ ڈالر پہ کرتے تھے، عمران خان 50-60 ہزار ڈالر پہ وہ دورہ کر کے آ جاتے اور پاکستان کی بہترین نمائندگی بھی کر لیتے ہیں. عالم اسلام کے ترجمان بن جاتے ہیں، کشمیر کے سفیر بن جاتے ہیں، پاکستان کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھتے ہیں، اور انڈیا کو، مودی کو ایکسپوز بھی کر لیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو حکمران تھے، میں صرف آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں اور میں اصل چیز کے اوپر آتا ہوں. جو مدینہ کی ریاست کی بات ہوتی ہے، جو عمران خان کا احساس ہے، جو کمزور طبقے کو اٹھانے کی اس وقت جدوجہد ہو رہی ہے، یہ نواز شریف نے رائے ون اپنا ذاتی گھر کیمپ آفس رکھا. ماڈل ٹاؤن کے شہباز شریف کے گھر جو تھے وہ سارے کیمپ آفس، مطلب یہ کہ عوام کے پیسے سے وہ چل رہے تھے. یوسف رضا گیلانی کے لاہور اور ملتان کے گھر عوام کے پیسے سے چل رہے تھے. زرداری کے اسلام آباد یا سندھ کے اندر گھر پاکستانی قوم کے پیسے سے چل رہے تھے. اور جو انہوں نے گھر اور سیکیورٹی کے نام پہ پیسہ خرچ کیا، شہباز شریف نے 872 کروڑ 59 لاکھ پاکستانی عوام کا پیسہ صرف کیمپ آفیسز اور سیکیورٹی کے نام پہ اڑایا. آصف علی زرداری نے سندھ کے علاوہ صرف وفاق کا 316 کروڑ 41 لاکھ روپے
عوام کا کیمپ آفس کے اوپر اڑایا. نواز شریف نے 431 کروڑ 83 لاکھ عوام کا کیمپ آفس کے اوپر اڑایا. اور جب پاناما میں نااہل ہوئے سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی تو پھر بھی شہباز شریف نے رائے کو کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیا اور عوام کے پیسے سے وہ چلتا رہا جس میں 2700 سے زیادہ پولیس اہلکار سیکیورٹی بھی سر انجام دے رہے تھے. یہ تھا. تو جب یہ چیزیں چل رہی تھی تو ان کے اندر احساس ہی نہیں تھا, فکر ہی نہیں تھا. جب بڑے بڑے محلات میں رہ رہی تھی تو ان کو سڑکوں پہ پڑے جو عام شہری ہے وہ نظر نہیں آ رہے تھے. جب پرائم منسٹر عمران خان آئے تو انہوں نے کیا کہا, ذرا آپ پہلے سنیے, پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے بعد سے کیا ہوا. تو سڑکوں پہ ہمارے مزدور شہروں کا رخ کرتے ہیں, ان کے بارے میں عمران خان نے کیا کہا. اور یہ آپ نے سنا, پرائم منسٹر عمران خان کا احساس ہی تھا. اور جو پہلے حکمران گزرے بڑے بڑے محلات میں رہ رہے ہیں, شاخرچہ کر رہے ہیں, عیاشیاں کر رہے ہیں, لیکن یہ جو ہمارا مزدور طبقہ ہے ان کا کبھی احساس نہیں تھا. یہ پرائم منسٹر عمران خان تھے جب انہوں نے ہمارے عام پاکستانی جو مزدوری کی غرض سے بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں اور وہ سڑکوں پہ پڑے ہوتے تھے اس سردی میں, وہ ان کے لیے کوئی رہائش کا انتظام نہیں تھا. اور ظاہری سی بات ہے کہ مزدور یا تو دیہڑی کرے گا, مزدوری کرے گا, اپنے بچوں کے لیے کھانے کا کوئی انتظام کرے گا یا اپنے لیے رہائش کا انتظام کرے گا, وہ نہیں کر سکتا. تو لہٰذا نہ صرف وہاں پہ پرائم منسٹر صاحب نے پناہ گاہوں کا آغاز کیا, اسلام آباد سے آغاز ہوا تھا, لاہور, کراچی, کوئٹہ, فیصل آباد, ملتان, پشاور اور پورے پاکستان کے اندر یہ سلسلہ بڑھتا رہا. اور یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں پناہ گاہیں بنائی ہے. اب اگر حرام کی کمائی جن کے پیٹ میں ہو, جنہوں نے کبھی بھوک دیکھی نہیں ہو, جنہوں نے ہمیشہ اس قوم کو لوٹ کے ان کو سڑکوں پہ اور خود بڑے بڑے باعث جائیدادیں بنائی ہو, ان کو ان کا کیا احساس ہوگا. پرائم منسٹر عمران خان کو پتا تھا کہ اصل میں ان لوگوں کی تکلیف کیا ہے. یہ احساس تھا, درد تھا, رحم تھا. پھر اس کے بعد ان کو تو احساس نہیں, اور یہ تو مذاق اڑا رہے تھے اس بڑے پروگرام کا بھی, لیکن سنیے کہ عام لوگ جو اس سے مستفید ہو رہے ہیں ان کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے, ذرا وہ سنیے. جی, تو اس کے بعد ایک اور پروگرام پرائم منسٹر عمران خان نے آغاز کیا. نہ صرف یہ کہ احساس پناہ گاہیں تعمیر ہوئی, بلکہ پرائم منسٹر صاحب نے پرسوں جو ترنول میں پناہ گاہ کا وزٹ کیا, اس میں کیا ہوا کہ اب پناہ گاہوں میں بھی بہترین اور مفت صحت کی سہولیات بھی دستیاب ہوگی ہمارے مزدور طبقے کے لیے جو شہروں کا رخ کرتے ہیں, جو اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی کمائی کی کوشش کرتے ہیں, جدوجہد کرتے ہیں, ان کے لیے بھی مفت صحت ہوگا. اور اس کے ساتھ لنگر خانوں کا آغاز کیا کہ پاکستان میں جو عام لوگ اپنی مزدوری کے لیے شہروں میں ہوتے ہیں, باہر نکلتے ہیں, تو بجائے کہ وہ اپنی مزدوری اور دیہڑی کا پیسہ اپنے کھانے پہ لگائے, وہ کو خوراک مفت ملے اور وہ اپنے بچوں کے لیے یہ پیسہ بیچ سکے. اس کے بعد پرائم منسٹر نے ایک اور پروگرام خیبر پختونخوا میں پہلے آغاز ہوا تھا جب خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حکومت بنی. تو اس کے ساتھ پہلے سنیے عمران خان کو کہ انہوں نے صحت انصاف کارڈ کے پروگرام کی اجرا کے وقت کیا کہا تھا, ذرا سنیے. آپ نے سنا پرائم منسٹر عمران خان کو کہ اور یہی حقیقت ہے. اب ظاہری سی بات ہے کہ جن کا پیٹ بھی خراب ہو وہ بائی علاج کے لیے جاتے ہیں, ان کو عام لوگوں کی مشکلات کا کیا علم ہوگا. ذرا سنیے کہ ماضی میں کس طرح روز آپ کو یہ بریکنگ نیوز ملتی تھی کہ آج حکمران باہر علاج کے لیے جا رہا ہے. ذرا سنیے پھر میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں. جی, دیکھیں, اگر سابقہ جتنے حکمران تھے آپ روز ٹی وی پہ یہ سنتے تھے کہ خصوصی طیارہ, پہلے خصوصی ہیلی کاپٹر میں ایئرپورٹ سے خصوصی طیارہ بائی علاج کے لیے جاتے. اور ایک وزٹ جو ابھی آپ نے سابق نائب وزیر اعظم کو سنا, 34 کروڑ تک ان کے لیے جہاز وہاں پہ کھڑا بھی رہا, واپس آیا, ان کو لانے کے لیے پھر جہاز جاتا ہے. تو اپنا علاج وہ ہمیشہ باہر کرتے تھے, اپنے لیے ایک ایسا اسپتال نہیں بنا سکے جہاں پہ ان کا علاج ہو سکے. تو عام طبقے کی ان کو کیا فکر ہوگی. یہ جو پرائم منسٹر عمران خان کو آپ نے سنا کہ ایک دفعہ میو اسپتال میں کینسر کا ایک پیشنٹ, اس کا بھائی مزدوری کر کے اپنے بھائی کے لیے دوائیاں خریدتا ہے, اور جب وہ ڈاکٹر سے پوچھتا ہے, جو پرائم منسٹر صاحب نے واقعہ سنایا تھا, اور وہی چیز تھی, ایک احساس ہی تھا, رحم تھا.
جس کے بعد آج آپ اتنا بڑا پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ کیا دوائیاں مکمل ہو گئی، اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں اور دوائیاں آپ کو ابھی لینی ہے. اور پھر پرائم منسٹر عمران خان کو جو آپ نے سنا کہ یہ وہ منظر آج تک میں نہیں بھولا. یہ ہمارے عام طبقے کے لوگوں سے اگر آپ پوچھے، پوری پاکستان کے اندر آپ پوچھے کہ گھر میں کوئی بیماری آتی ہے تو سب سے مشکل وقت ہوتا ہے وہ ایک عام تنخواہ، آپ مزدور، دیہڑی دار، ڈرائیور، چھوٹا دکاندار وہ تو چھوڑے، وہ ریڑھی والا تو چھوڑے، لیکن ایک تنخواہ دار بندہ جب ہوتا ہے ان کی گھر میں جب بیماری آتی ہے تو اس کے پاس آپشن کیا ہوتے ہیں؟ یا اپنے گھر کا کوئی سامان اگر ہے وہ بیچے گا، کسی کے گھر پہ دستک دے گا اور بھیک مانگے گا، قرض لے گا. تو سب سے بڑی مشکل، ایک طرف آپ کے گھر میں بیمار ہوتے ہیں، دوسری طرف آپ کے ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں کہ میں ان کے لیے علاج کے لیے دوائیں کہاں سے خرید کے لاؤں گا، میں ڈاکٹر کا فیس کہاں سے ادا کروں گا. یہ اصل جو نیا پاکستان ہے یہ ہے کہ خیبر پختونخوا سے ہم نے آغاز کیا تھا پرائم منسٹر عمران خان نے. آج اللہ کا شکر ہے کہ خیبر پختونخوا میں 100% آبادی کو 10 لاکھ تک ملک کے 400 بڑے پرائیویٹ اور سرکاری اسپتال میں 100% مفت علاج ہے. 10 لاکھ تک آپ مفت علاج کر سکتے ہیں. ہر شہری کے پاس یہ ہیلتھ انشورنس ہے. 6 ملین لوگوں کے لیے، خاندانوں کے لیے پنجاب کے اندر اس پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے. آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے 20 صحت انصاف کارڈ پروگرام کی اناؤنسمنٹ ہو گئی. اور بلوچستان کے وزٹ پہ بھی پرائم منسٹر عمران خان نے کہا وزیر اعلیٰ بلوچستان کو کہ ہم آپ کو سپورٹ دیں گے. یہ جو پروگرام ہے اس کو آپ بلوچستان کے لوگوں کے لیے بھی امپلیمنٹ کریں، اور ہم سندھ کو بھی یہ کہتے ہیں. تو اس سے کیا تبدیلی آئی آپ ذرا وہ سنیے. میں آپ کو سناتا ہوں کہ لوگوں کے جنہوں نے اس کے اوپر علاج کیا، جن کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے، اور اللہ نہ کرے صحت انصاف کارڈ نہ ہوتا تو یا تو اپنے پیاروں کو اس طرح تڑپ کے مرنے چھوڑتے یا کسی کے پاس جا کے بھیک مانگتے، ادھار مانگتے. لیکن جب ریاست نے اپنی ذمہ داری نبھائی، مفت اور بہترین صحت ان کو مہیا کی، تو سنیے کہ لوگ اس کے اوپر جو علاج کر چکے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. سنیے جی. یہ صحت انصاف کارڈ پروگرام کا خیبر پختونخوا سے آغاز ہوا تھا. اب اللہ کا شکر ہے پنجاب میں، اسلام آباد، AJK، گلگت بلتستان اور پورے پاکستان تک انشاءاللہ یہ جائے گا. ایک عام بندے سے آپ پوچھے، تنخواہ دار طبقے سے پوچھے، اس کا جو امپیکٹ، اور آپ نے لوگوں کے کمنٹ سنے کہ کس طرح سے عام طبقے کی اس سے مدد ہو رہی ہے. بلکہ 100% اب خیبر پختونخوا کے اندر ہیلتھ انشورنس دی جا رہی ہے، اور ریاست نے ذمہ داری اٹھا لی. جو ہم سنتے تھے کہ ریاست ہوگی ماں کی جیسی، ریاست ماں کا کردار ادا کرنے لگی. جو ہم ہمیشہ پرائم منسٹر عمران خان فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں اور مدینہ کی طرز پہ فلاحی ریاست پاکستان کو بنانا چاہتے ہیں، یہی وہ فلاحی ریاست ہے. عام طبقے کو، کمزور طبقے کو اپنے شہریوں کا خیال رکھنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مفت صحت دینا، سڑکوں پہ پڑے ہوئے لوگوں کو سڑکوں سے اٹھا کے ریاست کا مہمان بنا دینا، جو بھوکے پیٹ سوتے تھے ان کے لیے مدد کرنا. اور یہ جو لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، میں حیران ہو جاتا ہوں. جب ہم فلاحی ریاست کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں تو ذرا ہمیں سوچنا چاہیے کہ حضرت عمر فاروق تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پہ ان کی حکومت، کیا ضرورت تھی؟ امیر المومنین پوچھتا ہے کہ رات کو کوئی میرے ریاست میں بھوکا تو نہیں سوتا. یہی وہ درد ہے، یہی وہ احساس ہے، یہی وہ رحم ہے. اپنے لوگوں کے اوپر سوچنا، ان کا خیال رکھنا. اور پرائم منسٹر عمران خان اسی طرز پہ پاکستان کو لے کے جانا چاہتے ہیں. اس کے بعد صحت انصاف کارڈ. اب ذرا سنیے کہ جب عالمی وبا آئی تو اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کی ترجیح کیا رہی، ذرا سنیے. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عالمی وبا آئی تو اس وقت بڑے بیانات دیے گئے. یہ جو حرام کی کمائی سے پلنے والے لوگ ہیں، جن کے پیٹ میں حرام کی کمائی ہے، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ بھوک سے کوئی نہیں مرتا، چھوڑے، لاک ڈاؤن کر دے، پورا پاکستان بند کر دے. اس وقت ایک پاکستان کا جو وزیر اعظم اور لیڈر ہے، جس کو پوری حکومت اس وقت جو ترجیح ہے، احساس ہے، اس کے اوپر یہ حکومت چل رہی ہے. اپنے اوپر نہیں، اپنی ذات کے اوپر نہیں، اپنے اہل و عیال کے اوپر نہیں، باہر جائیدادیں نہیں، کرپشن نہیں، کیمپ آفیسز نہیں، بڑے بڑے عالیشان محلوں میں قیام نہیں، نجی طیاروں میں سفر نہیں. عام لوگوں کی بات کرتا ہے، کمزور طبقے کی بات کرتا ہے. لیکن یہ جو پاکستانی قوم کے پیسے کو لوٹنے والے لوگ ہیں، اس وقت کہہ رہے تھے کہ کوئی بھوک سے نہیں مرتا.
پھر کیا ہوا؟ پوری دنیا نے دیکھا کہ امریکہ جیسے ملک میں لوگ بے روزگار ہو گئے، وہاں پہ تو بڑا پیسہ تھا ان کے پاس، وہ اپنے لوگوں کو دینے لگے. پھر 12 کروڑ تک انڈیا کے اندر ہمسایہ ملک، وہاں پہ لوگ بے روزگار ہو گئے. آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہے تھے کہ لوگوں کو خوراک نہیں مل رہا تھا، کھانا نہیں مل رہا تھا. لیکن عمران خان نے پہلی ہی دن کہا کہ میں نے لوگوں کو بیماری سے بھی بچانا ہے، لیکن میں نے اپنی قوم کو، اپنے کمزور طبقے کو بھوک سے بھی بچانا ہے. کیونکہ یہاں پہ جو روزانہ کی بنیاد پہ ڈیلی ویجرز ہوتے ہیں، جو دن کی کمائی کر کے ہی شام کو اپنے بچوں کے کھانے کے لیے کچھ اشیاء لے کے جاتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ 1,60,00,000 خاندانوں کو عمران خان نے، جو پاکستان ان کی وجہ سے قرضوں کے دلدل میں، جن کی معیشت کو انہوں نے آئی سی یو میں دھکیلا تھا، جن کی وجہ سے ان کے قرضوں کی سود قیمت میں ہمیں اربوں ڈالر دینے پڑتے ہیں، ان کے قرضوں کی سود ادا کرنے کے لیے بھی قرضے لینے پڑتے ہیں. وہ اسی پاکستان میں پرائم منسٹر عمران خان نے عالمی وبا میں احساس ایمرجنسی کیش ریلیف پروگرام کا آغاز کیا، جس کو ورلڈ اکنامک فورم نے، ورلڈ بینک نے، پوری دنیا نے اس کو سراہا. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عالمی وبا میں بھی، مشکل معاشی حالات میں بھی پاکستان جیسے ملک نے دنیا کے لیے مثال قائم کی. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک ہی وجہ تھی، عام طبقے کا احساس، کمزور طبقے کا احساس، اپنے ڈیلی ویجرز کا احساس، اپنے تو یہی احساس بنا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہماری کرونا کے دوران بھی اس جنگ میں جیت کا اگر کوئی وجہ بنی تو یہ لوگوں کا احساس تھا. جب آپ کے وزیر اعظم میں اپنے کمزور طبقے کا احساس ہو تو اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے، اللہ کی برکت بھی ہوتی ہے. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کا بھی اس وقت بھی یہ ہوا. اور آپ کو یاد ہوگا بڑے دعوے ہوتے تھے بھوک سے کوئی نہیں مرتا، بند کر دو، لاک کر دو. بھائی آپ نے تو حرام کی کمائی کی ہے، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ عام لوگوں سے پوچھے ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. اور یہی کامیابی کا ضامن بنا. پھر ایک اور چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو مزدور کے لیے، اب مزدوری کے لیے اور روزگار کے لیے پرائم منسٹر عمران خان نے جو اقدامات کیے، میں اس کی طرف آتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ذرا سنیے صرف ایک انڈسٹری، ٹیکسٹائل انڈسٹری کے بارے میں سنیے کہ ان کے 2015 میں ٹیکسٹائل مل بند، 2016 میں بند. 17 کا ایک کلپ میں آپ کو سناتا ہوں کہ جب ان کی حکومت جاری ہے اس سے چند مہینے پہلے بھی کس طرح بند ہو رہے تھے مل. سنیے آپ ذرا. یہ آپ نے سنا کہ 2016 میں ٹیکسٹائل مل بند ہوئے بہت زیادہ. 15 میں اور 17 میں جب ان کی حکومت جا بھی رہی ہے تو ان کا سلسلہ جو بچے بھی تھے وہ ٹیکسٹائل مل بھی بند ہونا شروع ہو گئے. اس سے کیا ہوا؟ جو عام وہاں پہ بندہ روزگار کے لیے، مزدوری کے لیے جاتا تھا وہ بھی بے روزگار ہو گیا. اور یہ بزنس ریکارڈر کی ایک میں آپ کو نیوز دکھاتا ہوں کہ ان کے دور میں جب ٹیکسٹائل مل اور اس سے وابستہ جو باقی صنعتیں تھی وہ بند ہو گئی تو 10 لاکھ تک لوگ اس سے بے روزگار ہو گئے. اب ذرا سنیے کہ جب ٹیکسٹائل انڈسٹری آج فیصل آباد میں دیکھے، اور ان کے جو فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے لوگ ہیں، فیصل آباد کی جو ٹیکسٹائل سے وابستہ لوگ ہیں، وہ بار بار ٹی وی پہ آ کے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو سکل لیبر ہے اس کی کمی محسوس کی جا رہی ہے. لیکن ذرا وہ وہاں پہ جن کو روزگار ملا، جو کام وہاں پہ کر رہے، ذرا ان کی کمنٹ سنیے کہ ان کے کیا خیال ہے پرائم منسٹر عمران خان کی پالیسیز کے حوالے سے. جی یہ آپ نے سنا پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت بنتی ہے، آغاز ہی مدینہ کی ریاست کی پرائم منسٹر عمران خان بات کرتے ہیں، پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کی کمٹمنٹ ہوتی ہے، ایمان ہے اس کے اوپر. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے سڑکوں پہ سونے والوں کو آپ نے سڑکوں سے اٹھا کے ریاست کا مہمان بنایا. ہو سکتا ہے ہمارا میڈیا کے لیے خبر نہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کے لیے اس کے اوپر بات کرنا وہ ضروری نہیں سمجھتے، کیونکہ جس طرح پرائم منسٹر عمران خان نے کہا تھا کہ یہ بے آواز لوگ ہیں، یہ عام لوگ ہیں جو کہ اپنی تکلیف میں ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ میرا ووٹ بینک نہیں ہے. لیکن لاکھوں لوگ آج ان پناہ گاہوں سے مستفید ہو رہے ہیں. ریاست نے اپنا فرض ادا کیا. پھر اس کے بعد صحت انصاف کارڈ کے پورے پاکستان میں انشاءاللہ جب مفت اور بہترین علاج ہوگا، نہ صرف سرکاری بلکہ پرائیویٹ اسپتالوں میں، تو اس سے پرائیویٹ اسپتالوں میں کمپٹیشن بھی بڑھے گا، وہاں پہ بہترین طبی سہولیات بھی دی جائے گی، کیونکہ ہر کسی کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگا. کسی کو آپ اس نظر سے نہیں دیکھ سکتے کہ یہ غریب بندہ ہے، اس کا لباس کیسے پہنا ہے، وہ گاڑی میں کون سے آیا ہے، آپ اس کی صحت کے اوپر توجہ دو گے. تو پرائم منسٹر عمران خان نے مفت علاج کا بھی آغاز کر دیا. پھر اس کے ساتھ کرونا کی عالمی وبا میں پرائم منسٹر عمران خان نے
1,60,00,000 لوگوں کو 12,000 فی خاندان امداد بھی دی. پھر اس کے بعد جو لنگر خانے بنے کہ جو عام لوگ ہیں اور ہمارے جیسے لوگوں کو پتہ ہے, اس بات کا احساس ہے کہ وہ اپنی مزدوری جب کرتے تو بچوں کو بچانے کے لیے اگر ان کو خوراک مفت مل جائے تو اس سے ان کے لیے بہتر کیا ہوگا. پھر اس کے بعد جو انڈسٹریز بحال ہو رہی ہے, پرائم منسٹر عمران خان نے کنسٹرکشن اور اس سے باقی جو صنعتیں ہے اس کی بحالی کا بیڑا جب اٹھایا تو اس سے لوگوں کو روزگار ملنا بھی شروع ہو گیا. انشاءاللہ جو کراچی کے اندر پروجیکٹ آ رہا ہے اور اس کے ساتھ راوی پروجیکٹ کا ایک نیا شہر آباد ہونے جا رہا ہے, اس سے بھی لوگوں کو روزگار کی سہولتیں میسر آئے گی. جو فیصل آباد اور سیالکوٹ میں آپ نے انڈسٹریز والوں کے کمنٹس سنے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب سکل لیبر نہیں مل رہا, ہمیں مزدور کی کمی پیش آ رہی ہے, وہاں پہ روزگار آئے انشاءاللہ. اسی طرح باقی پاکستان کے اندر, کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان چاہتے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کے لیے روزگار کا سلسلہ شروع ہو, اور یہی وہ چیزیں ہیں اس کے اوپر کیونکہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر روزانہ سرکس لگتا ہے, اپنے لیے یہ NRO مانگنے کے لیے سڑکوں پہ نکل آتے ہیں. عام بندے کا ان کا احساس نہیں ہے, خود کوئی اشتہاری بیٹھا ہوا ہے. کرپشن کے گنگا میں سب نے ہاتھ دھوئے ہیں, سب نے کرپشن سے پیسہ بنایا, اس قوم کو لوٹا ہے, اس قوم کا احساس ہی نہیں ہے. انشاءاللہ ہم اسی طرح آگے بڑھتے رہیں گے. پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں جو اصل چیز ہے مدینہ کی ریاست کے لیے وہ ان لوگوں کا احساس ہے, کمزور طبقے کو اٹھانا. اور پرائم منسٹر عمران خان ہر کابینہ کی اجلاس میں ہر وزیر سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنی وزارت کا کام تو کرنا ہی ہے, آپ وہ چیز بتائیں کہ جس سے عام بندی کی زندگی آپ تبدیل کر سکتے ہیں, آپ ان کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں, آپ ان کے لیے ایسی اقدامات کریں. یہ ہمیشہ میں کہا جاتا ہے, پرائم منسٹر عمران خان خود کہتے ہیں کہ کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ کیا کہ میں وزیر اعظم ہوں ان لوگوں کا, اللہ نے پوچھنا ہے مجھ سے, اور میں جب اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو کم از کم میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے کوشش کی, اپنے کمزور طبقے کی زندگی بدلی, غربت میں کمی آ گئی. یہی انشاءاللہ ہمارے لیے کامیابی ہوگی. اور یہ فلاحی ریاست کی جانب جو اقدامات کیے گئے ہیں اسی سے انشاءاللہ پاکستان بھی بدلے گا. میڈیا کے لیے خبر نہ ہو, لیکن ان عام لوگوں کو جو پناہ گاہوں میں ہیں, جن کو جو بھوکے تھے, اور ابھی ایک نیا پروگرام کا عمران خان نے اعلان کیا کہ پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. آپ اندازہ لگائے وہ ملک جو قرضوں کی دلدل میں انہوں نے چھوڑا تھا, آپ اندازہ لگائے کہ قرضوں کی سود دیتے دیتے آپ کو قرضے لینے پڑتے تھے. آپ اندازہ لگائے کہ یہاں پہ بے دردی سے جس ملک کو لوٹا گیا تھا, اس ملک کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ میرے پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. اس پروگرام کا اعلان ہوتا ہے, اور انشاءاللہ انہی کی دعاؤں کی وجہ سے پاکستان پہ اللہ کی رحمت بھی ہوگی, برکت بھی آئے گی, اور انشاءاللہ پاکستان آگے بھی بڑھے گا. اب چند اکانومی کے حوالے سے جو سمت پاکستان کی جا رہی ہے وہ ذرا کمنٹ سنیے. عقیل کریم ڈیڈی نے کیا کہا تھا, اور جب یہ ہوگا انشاءاللہ معیشت بھی مضبوط ہوگی, تو پھر اس کے بعد پاکستان ایک طرف عمران خان کا احساس, فلاحی ریاست کی سوچ, اقدامات, اور دوسری طرف معیشت مضبوط ہوگی. پاکستان دنیا میں سر اٹھا کے انشاءاللہ عمران خان کی خیرت میں بات تو کر رہا ہے, لیکن اکانومی جب بہتر ہوگی تو پاکستان آگے بڑھے گا, لوگوں کو روزگار ملے گا. سنیے, یہ ہے نیا پاکستان. انشاءاللہ پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں پاکستان آگے بڑھے گا اور آگے بڑھ رہا ہے. انشاءاللہ انہی جو لوگوں کے لیے کیے گئے اقدامات ہیں, بے شک آپ لوگ وراثت میں آپ کو تو پارٹی بھی مل جاتی ہے, وراثت میں آپ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ مجھے پورا پاکستان دے دے, آپ یہاں پہ روزانہ جمہوریت کا راگ بھی رابطے ہیں, آپ استعفی بھی دیتے ہیں, مکر بھی جاتے ہیں, آپ یہ NRO مانگنے کے لیے کہ ہماری کرپشن جو ہم نے لوٹا ہے اس کو معاف کر دو. ان ساری چیزوں میں جو عوام کو آپ نے یہاں پہ دھکیلا تھا اس کا تو آپ کو فکر ہی نہیں ہے, احساس ہی نہیں ہے. تو میں آج یہ باتیں اس لیے کر رہا تھا کہ اصل ایشوز یہ ہیں پاکستان کے عوام کے لیے جو اس وقت اقدامات ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے بڑے لوگ ان کے لیے میٹر ہی نہ کرتے ہو سکتا ہے جو ہمارے دانشور ہیں ان کے لیے یہ لوگ اپیل ہی نہ کرتے ہو. ان کو کیا پتا, کسی اگر سڑک پہ کسی کو دیکھا ہوگا تو احساس ہوگا کہ سڑکوں سے اٹھا کے ریاست کا مہمان بنا دیا ان کو. جو بھوکے پیٹ سوتے تھے ان کے لیے لنگر خانوں کی تعمیر کے بعد آج سب سے بڑا پروگرام پرائم منسٹر عمران خان اعلان کر چکے ہیں, کوئی بھوکا ریاست میں نہیں سوئے گا.
پھر اس کے ساتھ عالمی وبا میں کیے گئے اقدامات، تمام پاکستانیوں کے لیے 100% ہیلتھ انشورنس کے اوپر خیبر پختونخوا میں 100% ہو گیا. 6 ملین جو ہے آپ کا پنجاب میں لوگ خاندانوں کے لیے صحت انصاف کارڈ کا اجرا شروع ہو گیا. AJ کے اور گلگت بلتستان میں بھی آغاز ہو گیا. انشاءاللہ مفت علاج کی سہولت ہوگی تو کسی کو یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ اللہ نہ کرے کہ اگر میرے گھر میں بیماری آ گئی تو میں کس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا، کس کے پاس جاؤں گا، کس کا دروازہ کٹکھٹاؤں گا. عمران خان نے یہ ذمہ داری اٹھا لی، ریاست نے یہ ذمہ داری اٹھا لی، ان لوگوں کا احساس کیا. انشاءاللہ یہی احساس بنے گا، یہی احساس پرائم منسٹر عمران خان کا احساس موجودہ حکومت کا بڑا پروگرام بھی بن گیا. یہی انشاءاللہ احساس جو ہے پاکستان میں اس سے برکت بھی آئے گی. یہی لوگوں کی دعاؤں سے انشاءاللہ پاکستان آگے بھی بڑھے گا. پاکستان کی صنعتیں بھی بحال ہو رہی ہے، پاکستان کی معیشت بھی مضبوطی کی طرف اور استحکام کی طرف جانب ہے. پاکستان کے ایکسپورٹس بھی بڑھ رہے ہیں، پاکستان کی ریمیٹنسز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اسٹاک ایکسچینج میں بھی تیزی آ رہی ہے. لیکن سب سے بڑا پروگرام ہے یہی احساس، عوام کا احساس، کمزور طبقے کا احساس، غریب کا احساس. یہ سرکس روزانہ ہوتے رہیں گے، ناکام تو ہو چکے ہیں، عوام نے مسترد کر دیا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہی چیزوں کے اوپر ہمارے نیوز چینلز کے اوپر بات ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کوئی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا ہے. اور ان سرکس کے جو لوگ ہیں NRO لیگ، ان کو انٹرٹینمنٹ چینلز پہ شفٹ کرنا چاہیے تاکہ عوام کے لیے بہتر تفریح کا سامان میسر آ سکے. شکریہ.